تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 58 only one ayah. Verily, ayat number 58, verily Allah commands that you should render back the trust to those to whom they are due. یقیناً اللہ یہاں حکم کر رہا ہے تمہیں کہ لوٹا دو، حوالے کر دو، دے دو جس کسی کا بھی تمہارے پاس امانت ہے، اور وہ جن کی ہے، جو اس کے اہل ہیں، ان کو دے دو. And that when you judge between men, you judge with justice. اور جب بھی انسانوں کے درمیان اللہ نے بولا، یہ یاد رکھنا، بین الناس. تو بین الناس کا مطلب ہے پورے سب انسان آ گئے. تم یہ بول نہیں سکتے کہ یہ مطلب نان بلیور اور یہ بلیور نہیں، کوئی بھی ہو، سب کے بیچ میں عدل اور انصاف ہی ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے یہاں بین الناس بولا ہے، انسانوں کے بیچ میں. اللہ نے نہیں بولا کہ مسلمانوں کے بیچ میں. کہ دیٹ وین یو جج بٹوین مین یو جج ود جسٹس، کہ عدل اور انصاف ہی کرو. ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ بندے کے اگر اپنے کوئی ہوں اور وہ واقعی انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن ایک دشمن پارٹی یا کوئی اور ہے جس نے جو حقدار ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے کہ وہ صحیح، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، تو لیکن پھر بھی عدل اور انصاف کرنے والے لوگ کیا کرتے، یہ کر جاتے کہ اپنے والے کے حق میں فیصلہ کرتے، اور جو بولتے نہیں اس کو ہم کیوں کریں، کیونکہ یہ تو مطلب غیر قوم ہے یا کچھ بھی ہے، سمجھو تمہاری دشمنی بھی، اگر دشمن بھی تمہارا رائٹ ہے اور تمہارے اپنے ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، تمہاری اولادیں ہو، اگر وہ رانگ ہے تو پھر برابر وہی فیصلہ کرو. وہ رانگ ہے، ان کے ساتھ برابر وہ کرو کہ تم رانگ ہو، اور جو دشمن بھی اگر رائٹ ہے تو وہ دشمن کے ساتھ صحیح فیصلہ ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو، کیونکہ وہ دشمن ہے. Verily, how excellent is the teaching which he یعنی اللہ gives you. کتنی بہترین، عمدہ، زبردست ہے یہ ٹیچنگ جو اللہ دے رہا ہے تمہیں. Truly, Allah is ever all hearer, all seer. اور یقیناً اللہ تو ہمیشہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس سے تو کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا. The command to return the trust to whomever they are due. یہاں حکم ہو رہا ہے اللہ کا کہ لوٹا دو جس کسی کی بھی امانت تمہارے پاس ہے، جس کی بھی مطلب جو اس کے حقدار ہیں ان کو دے دو. اللہ says ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. Verily Allah commands that you should render back the trust to those to whom they are due. یقیناً اللہ حکم کر رہا ہے یہاں کہ لوٹا دو، دے دو، جس کسی کی بھی امانات تمہارے پاس ہے اس کو دے دو. وہ جس کسی کا بھی اس پہ حق ہے، جو اس کے اہل ہیں، ان کو دے دو. اللہ commands that the trust be returned to their rightful owners. یعنی کہ جس کا بھی تمہارے پاس کوئی بھی امانت کے طور پہ، ٹرسٹ کے طور پہ تمہارے پاس رکھا گیا ہے، اللہ اس کے لیے حکم کر رہا ہے کہ جو اس کے حقدار ہیں، اونرز، انہی کو دے دو. Al-Hasan رضی اللہ عنہ narrated that Samura said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل امانت الى منین تمنک ولا تخن من خانک. Return the trust to those who entrusted you. جنہوں نے بھی تمہیں امانت اپنی دی ہے تم پہ بھروسہ کر کے، ان کو لوٹا دو. And do not betray those who betrayed you. اور جنہوں نے بھی تمہارے ساتھ دھوکہ دھڑی کی ہے، مطلب یہ بامبے کی زبان میں یعنی کہ دھوکے بازی اگر کی ہے، خیانت، امانت میں خیانت، اگر امانت میں خیانت کیا، اگر تمہارے ساتھ کسی نے بھی تم کو دھوکہ دیا، تم اس کے ساتھ وہ دھوکہ مت دینا، اس کو بٹرے نہیں کرنا، چاہے اس نے تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، امانت میں خیانت، لیکن تم امانت میں خیانت نہیں کرنا. امام احمد اینڈ دا کلیکٹرز آف سنن ریکارڈڈ دس حدیث. اور یہ حدیث ان سب نے مطلب ریکارڈ کیا، درج کیا. دس کمانڈ ریفرز ٹو آل تھنگس
that one is expected to look after. یہ حکم جو ہے اللہ کا یہ ان تمام چیزوں کے لیے ہے جس کے لیے یعنی کہ امید کی جاتی ہے کہ تم اس کو لک آفٹر کریں گے، دیکھیں گے. such as Allah's rights on his servants، جیسے کہ اللہ کے حقوق ہے اس کے بندے پہ، اس کے بندوں پہ. اللہ کے حقوق ہے نا، وہ بھی ہم کو پورے کرنے ہیں کیونکہ اللہ کا وہ حق ہے جو ہم ادا کریں گے. بندے پر اللہ کا حق. نمبر 1 praying، نماز. نمبر 2 زکاة. نمبر 3 فاسٹنگ، روزے. نمبر 4 penalties for sins، یعنی گناہوں کے لیے جو بھی جرمانہ ہے اس کو ادا کرنا ہے گناہوں کا. اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے vows and so forth، یعنی جو بھی تم نے قسم کھائی ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ ساری. The command also includes، اور حکم کے اندر اللہ کے یہ بھی آتا ہے، ایک اور پوائنٹ ہے، the rights of the servants on each other، بندوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق. بندوں کے ایک دوسرے کے اوپر بھی حقوق ہے نا، جیسے کہ ماں باپ کے حقوق اولادوں پہ ہے، اولادوں کے حقوق ماں باپ پہ ہے، شوہر کا حقوق جو ہے وہ بیوی پہ ہے، بیوی کے حقوق شوہر پہ ہے. تو اس طرح سے بھائی بہنوں کے حقوق ایک دوسرے کے، یہ تمام انسانوں کے پڑوسی کے حقوق، تمام حقوق ہیں. تو یہ تمام حقوق کے لیے اللہ نے حکم کیا کہ جو بندوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے اس کو بھی پورا کرو. such as what they entrust each other with، کہ اگر ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے جو تم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہو وہ بھی ہے، including the cases that are not recorded or documented. اور ایسے کوئی بھی معاملات، ایسے کیسز جب سمجھو جس کو کہ نہ درج کیا ہے، نہ ریکارڈ کیا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی نے لکھا ہے، یعنی اس کو ڈاکیومنٹ بھی نہیں کیا ہے، تو وہ چاہے لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، ریکارڈڈ ہو یا نہ ہو، اس کے لیے بھی تم کو صحیح حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ commands that all types of trusts be fulfilled. اللہ حکم کر رہا ہے، دیکھو اللہ کا حکم کے بارے میں چلا آ رہا ہے کہ ابھی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ابھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ all types of trust be fulfilled. جو بھی تم پہ کسی نے بھروسہ کیا یا تمہیں کوئی امانت دی یا تمہارے ساتھ کوئی بھی چیز کے لیے بندے نے چاہا تم پہ بھروسہ کیا، اس کو پورا کرو، اس کو دھوکہ مت دو. Those who do not implement this command in this life، اللہ کے اس حکم کو، اس کمانڈمنٹ کو جس نے بھی اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، it will be extracted from them on the day of resurrection. ان سے اس چیز کو نکالا جائے گا، ایکسٹریکٹ کیا جائے گا، یعنی وصول کیا جائے گا قیامت کے دن. تو سوچ لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ ہم کے، بہتر ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر صحیح سب کے حقوق کو پورا کریں، کیونکہ ادروائز اٹ ول بی ایکسٹریکٹڈ فرام دیم آن دا ڈے آف ریزریکشن. قیامت کے دن ان سے برابر وصول کیا جائے گا. اٹ از ریکارڈڈ ان دا صحیح دیٹ دا میسنجر آف اللہ سیڈ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ. The rights will be rendered back to those to whom they are due. جن کے بھی حقوق ہیں وہ جو اس کے لیے حقدار ہیں ان کو وہ لوٹایا جائے گا. And even the sheep that does not have horns، اور وہ بھیڑ بکریاں جن کے سنگ نہیں ہیں، سر پہ سنگ نہیں، will take revenge from the horned sheep. کیونکہ اگر جو دوسری بھیڑ بکریاں جن کے سروں پہ سنگ ہے، اگر انہوں نے اپنے سنگ سے کبھی بھی یہ جو بغیر سنگ کے ہیں بھیڑ بکریاں، ان کو اگر اپنے سنگ سے کبھی مارا ہے تو اللہ یہ بھیڑ بکریوں کو بدلہ لینے لگائے گا ان سنگ والی بھیڑ بکریوں کا. تو یعنی سوچ لو اگر بھیڑ بکریوں کے ساتھ اللہ یہ کرے گا تو انسانوں کا بدلہ پھر وہ کیسا چکائے گا، وہ سوچو.
Ibn Jarir recorded that Ibn Jurayj said about this ayah. اس آیت کے بارے میں انہوں نے کہا ابن جریج, it was revealed concerning عثمان بن طلحہ, کہ یہ نازل ہوئی ہے عثمان بن طلحہ جو ہیں رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے. From whom the messenger of Allah took the key of the Kaaba. یہ لوگ وہ تھے کعبہ کے متولی, یعنی جو جن کے پاس اس کے دروازے کی جو ڈور ہے, یعنی مقام ملتزم, تو اس کی چابی جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس رہتی تھی, عثمان بن طلحہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کعبے کی چابی لی, and entered it on the day of victory of مکہ, اور داخل ہوئے وہ کعبہ میں فتح مکہ کے دن. When the prophet went out, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر نکل گئے, he was reciting this ayah. اس وقت وہ یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. Verily Allah commands that you should render back the trust to those to whom they are due. یقیناً اللہ حکم کر رہا ہے کہ لوٹا دیا جائے ان لوگوں کی امانتوں کو جن کا اس پہ حق ہے. He then called عثمان, جو بھی ہے نا عثمان بن طلحہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا and gave the key back to him, اور ان کو چابی واپس دی. ابن جریر also narrated that عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ said کہ حضرت عمر نے کہا when the messenger of Allah went out of the Kaaba, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ سے باہر نکلے, he was reciting this ayah, اور وہ اس وقت یہ آیت تھی جو ابھی ہم پڑھ رہے اس کی تلاوت کر رہے تھے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ verily اللہ commands, یقیناً اللہ حکم کرتا ہے that you should render back the trust to those to whom they are due, کہ ان لوگوں کی امانتوں کو لوٹا دو جن کا کہ اس کے اوپر حق ہے. May I sacrifice my father and mother for him, کہ میرے باپ اور میری ماں قربان جائے ان کے اوپر سے. I never heard him recite this ayah before that. یعنی یہ چیز ہونے سے پہلے اس آیت کو میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے اس کو ریسائٹ کیا ہو, تلاوت کی ہو. It is popular that this is the reason behind revealing the ayah. سورہ نساء آیت نمبر 58 جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے اس کے پیچھے اس آیت کے نازل ہونے کے, کہ انہوں نے چابی جس کی تھی ادھر ہی لوٹائی. یہ نہیں کہ انہوں نے خود نہیں رکھ لیا یا پھر کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا. Yet the application of the ayah is general, لیکن اس آیت کا اپلیکیشن جو ہے وہ ایک جنرل ہے, عام بندوں کے لیے, سب کے لیے, پورے انسانیت کے لیے, whole mankind. And this is why Ibn Abbas radiyallahu anhuma and Muhammad bin al-Hanafiya said, this ayah is for the righteous and wicked. یہ آیت خالی نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے, عمل صالح کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ نیک لوگوں کے لیے بھی ہے اور جو بدکار لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے, کہ امانتوں کو وہ جن کے لیے وہ ڈیو ہے ان کو پہنچا دو, ان کو دے دو. تو یہ آیت ہے جو نیک ہے ان کے لیے بھی اور جو بد ہے نا ان کے لیے, فاسق لوگوں کے لیے بھی ہے, یہ جن کو خبیث بولا جاتا ہے عربی میں, خبیث لوگ کے لیے بھی ہے یہ. میننگ اٹ از اے کمانڈ دیٹ انکمپاسز ایوری ون, کیونکہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے, تو اللہ کا حکم سب کے لیے. دا آرڈر ٹو بی جسٹ, اللہ کا یہ حکم کہ عدل اور انصاف کرنا. اللہ said وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, and that when you judge between men you judge with justice. جب بھی انسانوں کے ماں بہن فیصلہ کرو گے عدل اور انصاف کے ساتھ کرنا. Commanding justice when judging between people, people ہی ہے لوگوں کے بیچ, یعنی کہ اس میں سب آ گئے, ہر قوم کا بندہ اس میں آ گیا. ناستک ہے تو وہ بھی آ گیا, سب, پوری انسانیت کے لیے یہ کہ اللہ کا یہ حکم ہے عدل اور انصاف کے لیے کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان
Muhammad bin Ka'b, Zaid bin Aslam and Shahr bin Hawshab said, ان تینوں نے کہا this ayah was revealed about those in authority. تو جو بھی اتھارٹی میں ہے یعنی کہ مطلب جن کے ہاتھ میں پاور ہے تو یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے. میننگ دوز ہو جج بٹوین پیپل، جو لوگ بھی انسانوں کے بیچ میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ خالی وہ جج اور قاضی کی بات نہیں ہے، جو بھی ہے جو لوگ بھی کرتے ہیں ان کو عدل اور انصاف کے ساتھ کرنا ہے. احادیث اسٹیٹس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حدیث ہے، ان اللہ مع الحاکم ما لم یجر فاذا جار وکلہ اللہ الی نفسہ. اللہ is with the judge as long as he does not commit injustice. اللہ اس جج کے ساتھ ہے جو بھی فیصلہ کر رہا ہے، اللہ اس جج کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ ناانصافی نہیں کرتا. For when he does، لیکن اگر وہ ناانصافی کر گیا، اللہ will make him reliant on himself. اللہ اس کو چھوڑ دے گا، جا اب میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، تو اب اپنے آپ پہ بھروسہ کر اور اپنے آپ کو ہی سمجھ کے جو بھی فیصلہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے وہی. اب سوچ لو کہ گناہ میں سیدھا نیچے 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 اترتا چلا جائے گا، کیونکہ اب وہ اپنے آپ پہ بھروسہ کر رہا ہے، اللہ نے تو اس کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے ناانصاف لوگوں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ سٹیپ نیچے جائے اور ختم گناہ میں پڑ جائیں. اسٹیٹمنٹ گوز، پھر ایک اور چیز دیکھ لو عدل اور انصاف کے لیے، اس کو یاد کر لو، لوگوں کو بھی بتایا کرو. 1 day of justice equals 40 years of worship. ایک دن اگر تم نے کسی کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کیا، ایک ہی دن اگر ایک عدل اور انصاف کرتے ہیں تو وہ برابر ہو جاتا ہے 40 سال کی بندگی کے برابر. 40 سال کی بندگی. اب سوچو کسی کی عمر 60 سال ہے تو اس کی تو پوری زندگی کا اس کو اجر مل گیا نا. اللہ said ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. Verily how excellent is the teaching which he یعنی اللہ gives you. کتنی ایکسلنٹ، کتنی عمدہ، کتنی بہترین ہے یہ جو اللہ ہم کو سیکھ دے رہا ہے، ٹیچ کر رہا ہے. یہ ٹیچنگ اللہ جو ہم کو دے رہا ہے. Meaning he commands to return the trust to their owners. اللہ یہ حکم کر رہا ہے کہ جو بھی امانات ہے اس کے مالکوں کو دے دو، جو بھی اس کو اون کرتے تھے. To judge between people with justice. لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ. And all of his complete, perfect and great commandments and laws. اور تمام اللہ کے جو بھی اللہ کے پورے پرفیکٹ یعنی بالکل مطلب جس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور بڑے یعنی کہ گریٹ اللہ کے جو حکم ہے، احکامات ہیں اور قانون ہے، اس کے ذریعے سے اس سے کرو پورا یہ عدل اور انصاف. اللہ اسٹیٹمنٹ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. ٹرولی اللہ از ایور آل ہیئرر آل سیئر. یقیناً اللہ تو ہے ہمیشہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا. مینس ہی ہیئرز یور اسٹیٹمنٹس اینڈ نوز یور ایکشنز. اللہ اچھی طرح سے سنتا ہے تمہارے الفاظ، تمہارے منہ سے کیا نکلا، تمہارے جملے. اینڈ اللہ نوز یور ایکشنز، اور تم کیا عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ